ڈمنیشیا کو دور کرنے میں وٹامن ڈی کے کردار کی مزید شواہد سامنے آ گئے۔ لندن میں ایک طویل اور بڑے مطالعے سے معلوم ہوا کہ ڈمنیشیا جیسے ہولناک مرض کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک سادہ نسخہ بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جس میں وٹامن ڈی کی سپلیمنٹ کا استعمال بطور خاص شامل ہے۔ اس سے قبل کئی تحقیقات بتاتی ہیں کہ وٹامن ڈی اور ڈمنیشیا کے درمیان غیر معمولی تعلقات سامنے آ چکے ہیں۔ پھر ڈمنیشیا اور الزائمر میں گرفتار افراد میں وٹامن ڈی کی غیر معمولی کمی بھی دیکھی گئی ہے، یہاں تک کہ امریکہ سمیت دنیا بھر کی بڑی آبادی کم یا شدت درجے کی وٹامن ڈی کی کمی کے شکار ہیں۔ اس زمن میں سائنسدانوں نے کل 12,400 افراد کا مطالعہ کیا جن کی اوسط عمر 71 برس تھی۔ تحقیقات کے پہلے روز تمام شرکاء میں کسی قسم کا ڈمنیشیا نہ تھا، تاہم اس گروہ میں 4,637 افراد پابندی سے وٹامن ڈی سپلیمنٹ کھا رہے تھے۔ بے خوابی بالخصوص خواتین کو دل کا مریض بنا سکتی ہے۔ اسکندریہ میں ایک نئے تحقیق کے مطابق بے خوابی اور روزانہ 5 گھنٹے سے کم کی نیند امراض قلب کے باعث بن سکتی ہے، تاہم اس کا اثر خواتین پر زیادہ ہو سکتا ہے۔ کلینیکل کارڈیالوجی نامی جرنل میں شائع ایک طویل تحقیق میں امریکہ، ناروے، جرمنی، تائیوان اور چین سے 12 لاکھ افراد کا ڈیٹا لیا گیا۔ اکثریت 96% افراد کو دل کا کوئی مرض نہ تھا اور مطالعے میں شامل خواتین کی تعداد 43% تھی۔ پھر معلوم ہوا کہ شرکاء کی 13% تعداد کسی نہ کسی طرح بے خوابی انسومنیا کی شکار تھی، یعنی ان میں 3 بڑی علامتیں تھیں کہ انہیں سونے میں مشکل پیش آ رہی تھی، مسلسل گہری نیند برقرار رکھنا ممکن نہ تھا اور وہ جلدی اٹھ رہے تھے، دوبارہ سونے کے قابل نہ تھے۔ کئی برس تک تمام شرکاء کا جائزہ فالو اپ لیا جا رہا تھا۔ 9 برس تک بے خوابی کے شکار 2,406 افراد میں اور درست نیند لینے والے 12,398 افراد کو کم یا شدید درجے کا ہارٹ اٹیک ہوا۔ ماہرین کے مطابق اگر آپ روزانہ 5 گھنٹے یا اس سے کم کی نیند لیتے ہیں تو دل کے دورے کا خطرہ دیگر افراد کے مقابلے میں 1.56 گنا سے کچھ زائد بڑھ سکتا ہے، لیکن اس میں خواتین زیادہ شامل تھی، جس سے معلوم ہوا کہ بے آرام اور کم وقت کی نیند خواتین کو دل کا مریض بنا سکتی ہیں۔ صرف ایک انجیکشن سے کمر کے دیرینہ درد کے علاج میں اہم کامیابی۔ اوکلاہوما کمر کے نچلے حصے کا درد انتہائی تکلیف دہ ہونے کے ساتھ ساتھ معمولات زندگی کو تباہ کرتا ہے۔ اب خاص فولیات سے بنے ایک انجیکشن کے ذریعے سے اس کیفیت کو دور کرنے میں غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی۔ جامعہ اوکلاہوما میں کلینیکل ریڈیالوجی کے ماہر ڈاکٹر ڈگلس بیل نے کہا کہ کمر کے ڈسک متاثر ہونے کا عمل ڈی جنریشن آف ڈسک کہلاتا ہے اور اس کا علاج کچھ ادویہ اور زیادہ تر فزیوتھراپی سے کیا جاتا ہے، لیکن یہ وقتی اور انتہائی ناکافی ثابت ہوتا ہے۔ اس مرض کو ڈی یا ڈی جنریٹو ڈسک ڈیزیز کہا جاتا ہے، جو مہروں کے درمیان نرم فوم نما ڈسک کے خراب ہونے سے لاحق ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ رگڑ کر کم ہوتی رہتی ہے اور درد بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر ڈگلس نے اسی ڈسک کے فولیات کا خاص انجیکشن بنایا، جس کا ایک ٹیکہ طویل عرصے تک درد کم کر کے مریض کا معیار زندگی بہتر بنا سکتا ہے۔ یوٹیوب کے نئے سی ای او نے ایپ میں نئی سہولیات کا خاکہ سان فرانسسکو بہت جلد یوٹیوب کا نظم و نسق نیل موہن کے ہاتھوں میں ہوگا، جو اس کے لیے سی ای او بننے جا رہے ہیں۔ اپنی آمد سے قبل ہی انہوں نے ایپ کے بارے میں اپنے نئے ویژن اور تبدیلیوں کا ایک جائزہ پیش کیا۔ نیل موہن نے مونیٹائزیشن میں اضافے، اظہار کے نئے ٹولز، یوٹیوب ٹی وی، اے آئی، پوڈ کاسٹ اور نوجوان یوٹیوبر کی سہولت پر بطور خاص زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ یوٹیوبر کی آمدنی میں اضافے کے خواہاں ہیں تاکہ وہ ایپ سے جڑے رہیں۔ انہوں نے کہا کہ لاکھوں چینل اس وقت یوٹیوب سے رقم بنا رہے ہیں اور ہم نے اشتہارات سے ہٹ کر ان کے لیے آمدنی کا منصوبہ بنایا۔ ان میں سبسکرپشن، شاپنگ، سرمایہ کاری اور دیگر سہولیات شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 60 لاکھ ناظرین رقم کے بدلے سبسکرپشن حاصل کر چکے ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے یوٹیوب وائی پی پی پروگرام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال تخلیق کاروں کو اس ضمن میں $10 ارب کی رقم ادا کی جا رہی ہے جو اشتہارات سے دی جاتی ہیں۔ اب یہ سلسلہ یوٹیوب شارٹس تک پہنچ چکا ہے۔ اس کا مقصد ٹک ٹاکرز کو یوٹیوب کی جانب راغب کرنا ہے۔